السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ کا نام آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ اور ایثار اور ان کی بیٹے کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، قربانی اپنے وسیع مفہوم کے تناظر میں بے پناہ وسعت رکھتا ہے۔ جان و مال، اوقات، آرزو اور خواہشات کی قربانی دے کر ہی جاہ و منصب اور خوشحالی کا مزہ حاصل کیا ہو سکتا ہے۔ قربانی اسلام کی روح اور اس کا مطالبہ ہے۔ یہ در حقیقت ایثار نفس کے اظہار کا ایک محسوس طریقہ ہے جو گوشت کھانے، کھلانے اور خون بہانے کا نام نہیں، اپنے اندر جذبہ ایثار کی روح بیدار کرنے کا نام ہے اور اس مزاج کو پیدا کرنے کا نام ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے مفاد اور اغراض کو مفاد عامہ پر قربان کر دے، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھے اور اپنے پورے وجود کو رضائے الہی کی خاطر فنا کر دے۔ سر تسلیم ختم ہے جو مزاج یار میں آنے والا۔ آج جس جانور کی قربانی کے فریضے کو امت ادا کرنے جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے امت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک صاحب ایمان کو خدا کے حکم سے ایسی وابستگی ہو کہ پوری زندگی سراسر قربانی ہو جائے۔ صاحب ایمان کی جان و مولت تو جنت کے بدلے میں خریدی ہوئی ہے، اسے ہر وقت یہ مطمئن نظر رہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اس کے اوقات و لمحات اور زندگی کی تمام نعمتیں اس کے حکم کا آگے قربان ہو۔ لفظ اسلام اور مسلم اسی مفہوم کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کے کریم کے اندر حنیفہ مسلمہ کہا گیا، اور خود کانے کعبے کی تعبیر سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی اس میں خود کو، حضرت اسماعیل کو اور راہ راست پر چلنے والے آنے والی نسلوں کو مسلم بنائے رکھنے کی خداوند مخصوص سے درخواست کی۔ حقوق العباد، اخلاقیات کی طرف سے اسلام نے بار بار توجہ دلائی ہے، لہذا قربانی کا پورا مزاج پیدا کر کے مفاد پرستی، خود غرضی، بزدلی جیسی بیماریاں جو امت کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں، ان بیماریوں کا سدباب کرنا مقصود ہے۔ نیز حکم الہی کی ادائیگی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے اپنے مفادات اور مزاج کی کتنی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ساری مصروفیات کا محور صرف اور صرف رضائے الہی اور خدا کی خوشنودی ہو۔ احکامات کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ وارفتگی اور سرور کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اسی ابراہیمی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے قربانی کا حکم دیا گیا تاکہ اطاعت و فرما برداری کی عادت پیدا ہو، نیز مسلمانوں میں دوسروں کے لیے بھی جینے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ ان کی پوری حیات ہی قربانی سے مزین ہے۔ خداوند قدوس کی محبت میں انہوں نے اپنے وجود ہی کو فنا کر دیا تھا۔ آتش پرست گھرانے میں اپنے مزاج کی قربانی دیتے رہے، گھر والوں کو الوداع کہا، آتش نمرود میں کودنے کا مرحلہ آیا تو عقل وہاں بھی لبے بام رہ گئی۔ اسی مرحلے کو علامہ اقبال نے عشق سے تعبیر کیا ہے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق ہے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، میں نے ایک چھوٹی سی آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی اللہ کے نزدیک جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی میں تقویٰ، خلوص، للہیت، نمود و ریا سے دوری، جذبہ بندگی اور بارگاہ الہی میں خود سپردگی کا نام ہے۔
اسی لیے قربانی سے پہلے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ خود سپردگی کا یہ اظہار لفظوں میں بھی کرایا جاتا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف خالصتاً کر لیا اور میں مشرک نہیں ہوں۔ قربانی کرتے وقت یہ آیت رسماً نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے پڑھوایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خالقیت کا پورا استحضار ہو جائے۔ اس کو تقویت دینے کے لیے ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ تمام جہان کے پالنہار کے لیے ہے۔ یہاں صلاۃ اور نسک کو دور لفظ نہیں بلکہ بدنی اور مالی عبادتوں کا اشارہ یہ سمجھنا چاہیے۔ اس خیال کو تقویت خیال محیا اور ممات کے لفظ سے بھی ملتی ہے۔ بدنی اور مالی عبادتوں کے ذکر کے ساتھ محیا اور ممات کا لفظ یہ بتانے کے لیے ہے کہ زندگی کے تمام معاملات معاشرت اور تمام امور شریعت کے بتائے طریقے کے مطابق ہی انجام پائیں۔ قربانی کرتے وقت ان آیات کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس وعدے اور عہد کی تجدید ہے جو عہد الستو میں بندے نے کیا ہے اور جس کو دن بدن یہاں آ کر کار جہاں دراز ہے کہ کہہ کر بھولتا جا رہا ہے۔ خلوص اللہیت اور اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ سارے کام دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں اور قربانی میں وہ خلوص سے زیادہ مسابقہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہ مسابقہ اور خود نمائی بالکل باقی نہ رہے، اس پر آخری ضرب جانور کو لٹا کر چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے لگائی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اے اللہ تیرے ہی نام سے ذبح کرتا ہوں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک غلط اصطلاح رائج ہو گئی ہے کہ قربانی سے پہلے یا قربانی کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی فلاں کے نام سے ہوگی۔ نعوذ باللہ، قربانی ساری اللہ کے نام سے ہوگی۔ اس کے لیے صحیح تعبیر یہ ہے کہ کس کی طرف سے ہوگی، یعنی کس شخص کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اس جانور کو قربان کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ چھری حلقوں پر چلی، خون کے فوارے بہے، جانور نے جان آفری کے سپرد کر دیا۔ آپ کی قربانی آپ کے خلوص کے اعتبار سے اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اصل اجر و ثواب تو وہی ملے گا اور آپ کے خلوص کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ ذبح کے بعد کھال ادھیڑنے کے لیے لے جانے سے پہلے ایک بار غور سے جانور کو دیکھیے۔ یہ شرعی حکم نہیں، لیکن دیکھیے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جان نکل گئی ہے، لیکن آنکھ آپ کی طرف ٹک ٹک لگائے دیکھ رہی ہے، آپ سے سوال کر رہی ہے کہ جناب میں نے تو آپ کی طرف سے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کیا آپ نے بھی اپنے نفس امارہ کی قربانی کے لیے خود کو تیار کیا؟ اللہ کے راستے میں مال ہی نہیں، وقت آنے پر جان دینے کا خیال پیدا ہوا، اپنی محبوب اولاد اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی اور آپ خیر و بھلائی کے پانے والے ہو گئے۔ اور اگر آج بھی مال کی محبت آپ کے دل میں اس قدر ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر سمیٹے جا رہے ہیں، دین کی سربلندی اور دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی اولاد کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نماز کے وقت جماعت میں جانے سے گاہک واپس ہو جائے گا اور ہم معاشی کساد بازاری کے شکار ہو جائیں گے، آپ پہلے کی طرح گناہوں پر چل رہی ہیں اور خیر کی طرف رغبت اب بھی پیدا نہیں ہوئی، تو سمجھیے کہ میری جان اکارت گئی، آپ کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا۔ اب بھی موقع ہے، قربانی کی دعا پڑھیے اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، بالکل اسی طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کی تھی۔ اس قربانی کو قبولیت کا وہ مقام عطا فرما دے جو انبیاء اکرام کی قربانیوں کو تو نے دیا۔ یہ دعا ذبح کرنے والا ہی پڑھتا ہے، لیکن قربانی کے اس پورے عمل میں شعوری طور پر شریک ہونے کی غرض سے یہ حکم دیا گیا کہ بہتر ہے کہ آدمی اپنی طرف سے قربانی کے جانور خود سے ذبح کرے، اور اگر اس کے لیے کسی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں تو وہاں پر قریب میں کھڑا رہے تاکہ قربانی کے عمل کو خود سے دیکھے اور محسوس کرے کہ یہ صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں
بلکہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، زندگی اور موت بھی۔ سوچئے اور بار بار سوچئے، قربانی شعور کے ساتھ کیجئے، جانور کے ساتھ سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہو جائے۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ اس کی پہلی آزمائش قربانی کے گوشت سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے عزیز و اقربا، دوست اور احباب کا حصہ اس میں لگایا، غربا اور سماج کے پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ حصہ خاص کیا، یا بڑا خاندان ہے، گھر ہی میں پورا نہیں ہوتا کہہ کر سارا رکھ لیا؟ یقیناً آپ ایسا کر سکتے ہیں، شرعی اجازت بھی ہے، لیکن ایسا کر کے آپ نے سماج کے لیے قربانی نہ دینے کے اپنے احساس کا کھلے عام اظہار کر دیا ہے۔ جانور کے کھال کی قیمت آپ نے غربا یتامہ کے لیے دیا، یا بغیر فروخت کیے اپنے لیے جائے نماز بنا لیا؟ اگر ایسا کیا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں دینے کا آپ کا مزاج نہیں بنا۔ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کر دی، لیکن بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بہو بھی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے زیور لے کر بیٹھی ہے، بیٹے نے بھی بینک بیلنس اور سامان اتنی مالیت کا جمع کر رکھا ہے کہ ان کی طرف سے قربانی رہ گئی، اور آپ مردوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی طرف سے تو قربانی دے دیجئے جن پر واجب ہے۔ قربانی کے ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو اس قدر پر پسند نہیں، اس لیے قربانی جن لوگوں پر واجب ہے سب کی طرف سے دیجئے، تاکہ سب نفس امارہ اللہ کے راستے میں حقیقتاً قربان ہو جائے۔ یہی عید قربان کا پیغام ہے اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر و قیمت اور عظمت کو بٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی خلوص و للہیت کے ساتھ ہمیں اس قربانی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔